خان صاحب حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 12 مارچ 1940 کو وائس رائے لارڈ لنلتھگو wrote to the Secretary of State for India, quote, upon my instruction, Zafrullah wrote a memorandum on the subject to Dominion states. اب اسی جملے کو ہم اردو میں کہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ وائس رائے یہ کہہ رہا ہے وزیر ہند، سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو کہتے تھے وزیر ہند. وزیر ہند کو وہ یہ لکھ رہا ہے کہ میری ہدایت پر ظفر اللہ نے ایک میمورینڈم لکھا ہے جس کا عنوان ہے ٹو ڈومینین اسٹیٹس. اچھا، اب میں یہاں تھوڑا سا ڈومینین کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے ہی انگریز یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ انڈیا کو ایک ڈومینین اسٹیٹس دے دیں گے. اس کے اوپر سیاسی حلقوں میں، عوام میں بحث چل رہی تھی کہ ڈومینین اسٹیٹس کے اوپر ہم جو ہے وہ انگریز اگر تیار ہو جاتا ہے تو ہم ڈومینین اسٹیٹس لے لیں یا نہ لیں. کانگریس کا مطالبہ یہ تھا کہ ڈومینین اسٹیٹس کے بجائے ہمیں مکمل آزادی ملنی چاہیے. ڈومینین اسٹیٹس کہتے ہیں جیسے ایک انگریزوں کی کامن ویلتھ ہے، اس میں آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں خود مختار ہیں، آزاد ہیں، لیکن اوپر ایک امبریلا برطانوی راج کا ہے، برطانوی تاج کا ہے. تو اس حوالے سے یہ لفظ ڈومینین اسٹیٹس کی بات جو ہے وہ ہے. اب یہاں ولی خان صاحب نے جو لکھا ہے کہ میری ہدایت پر ظفر اللہ نے ایک میمورینڈم لکھا جس کا عنوان ہے ٹو ڈومینین اسٹیٹس. اب ظفر اللہ خان کون تھے؟ یہ وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ایک ممبر تھے اور ان کا تعلق ملنا جلنا تعلقات قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی تھے اور باقی سیاسی لیڈروں سے بھی تھے. یہاں سے محض 12 مارچ کی تاریخ اور یہ جملہ اس کو لے کے خان صاحب نے ریلیٹ کر دیا 23 مارچ کی قرارداد کے ساتھ کہ اس میں 2 ڈومینین اسٹیٹس کی تجویز وائس رائے کے کہنے پہ ظفر اللہ نے بنا کر دی اور اس کی بنیاد پر 23 مارچ کی قرارداد منظور ہوئی. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو لیٹر ایکچولی 12 مارچ کو وائس رائے نے بھیجا اس میں کیا لکھا. یہ لیٹر ہے جو میں نے انڈیا آفس لائبریری جا کے حاصل کیا. اب وہ انڈیا آفس لائبریری مرج ہو گئی ہے برٹش لائبریری میں. وہاں یہ ایکچوئل ڈاکومنٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں 12 مارچ کو وائس رائے نے یہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو لکھا ہے اور اس کا جو پیراگراف نمبر 15 ہے وہ بیسیکلی یہ ایک روٹین تھی کہ وائس رائے ہر 2 یا 3 دن کے بعد ایک سیاسی اور جو یہاں کے حالات تھے اس کے بارے میں ایک رپورٹ بھیجا کرتا تھا برطانیہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا کو. اس میں اس نے حوالہ دیا ہے کہ آئی سینٹ یو بائی دی لاسٹ بیگ اے کاپی آف ظفر اللہ نوٹ آن ڈومینین اسٹیٹس. یہیں رک جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں اس نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ آن مائی انسٹرکشنس. پہلا جھوٹ، جو پہلی غلط بیانی خان صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو پچھلا ڈسپیچ آپ کو بھیجا اس میں ظفر اللہ کا ایک نوٹ شامل تھا آن ڈومینین اسٹیٹس. پہلی غلط بیانی آن مائی انسٹرکشنز نہیں ہے. ظفر اللہ کا یہ جو نوٹ ہے، اس کو میمورینڈم کہہ رہے ہیں ولی خان صاحب، وہ اس کا عنوان کیا ہے؟ ڈومینین اسٹیٹس. اور خان صاحب نے کیا کر دیا ہے؟ ٹو ڈومینین اسٹیٹس. اب اسٹیٹس کو بدل کے اسٹیٹس کر دیا انہوں نے. تو یہاں وہ شعر پڑھا جا سکتا ہے کہ ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم کر دیا. یعنی آپ اردو یا پشتو میں لکھیں تو اسٹیٹس اور اسٹیٹس ایک ہی طرح سے پڑھا جائے گا،
لیکن انگریزی میں اتنی بڑی آپ نے یہ غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ ڈومینین سٹیٹس کو آپ نے اسٹیٹس کر دیا اور ٹو اپنی طرف سے لگا دیا اس میں، اور وہاں سے کہانی یہ بنا دی کہ یہ ٹو ڈومینین اسٹیٹس کا ایکچولی اس بنیاد پر یہ قرارداد جو ہے 23 مارچ کی منظور ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرارداد ٹو ڈومینین اسٹیٹس پر ویسے بھی نہیں تھی، آپ نے یہ کہانی تراشی ہے اپنے پاس سے۔ ایکچوئل ڈاکومنٹ آپ کو کیا دکھا رہا ہے؟ ڈومینین اسٹیٹس، اور اس میں ٹو کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس پہلے جملے ہی سے ولی خان صاحب کی جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ 12 مارچ کا جو خط ہے، اس کو اس جملے کے ساتھ ملا کے آپ نے جوڑ دیا۔ آگے اسی پیراگراف میں یہ ہے کہ اس کی کاپی محمد علی جناح کو بھی بھیجی گئی، اکبر حیدری کو بھی بھیجی گئی، اور کچھ اور مسلمان لیڈروں کو بھیجی گئی۔ لیکن یہ 12 مارچ کے خط کو اس کے اس جملے کو ڈسٹارٹ کر کے آپ نے 23 مارچ کے قرارداد کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے، اور خان عبدالولی خان صاحب جیسے ایک اتنے سینئر سیاستدان سے جب ہم دیکھتے ہیں، آپ کو اپنی قیام پاکستان اور تحریک پاکستان سے اختلاف کا پورا حق ہے، اس کے لیے آپ دلائل دیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن سرکاری دستاویزات میں اتنی بڑی آپ ڈس آنیسٹی کریں، اس کی آپ سے توقع نہیں کی جاتی۔ سر یہ بتائیے گا کہ سر ظفر اللہ خان نے بیسیکلی لکھا کیا تھا؟ ہاں، اب اگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ ولی خان صاحب نے یہ کہیں نہیں بتایا کہ ظفر اللہ خان نے اس نوٹ میں لکھا کیا تھا۔ اچھا، وہ جو نوٹ ہے وہ بھی برٹش لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اچھا، برٹش لائبریری میں یا انڈیا آفس لائبریری میں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کی بڑی پراپر ریفرنسنگ ہے۔ ولی خان صاحب کسی جگہ آپ جب فیکٹس اور فیکٹس ریسرچ کی بنیاد پہ پیش کر رہے ہیں تو وہ حوالہ بھی تو دینا کہ کس فائل سے آپ نے یہ لیا۔ اس پوری کتاب میں سورس کا حوالہ بہت کم آپ کو ملے گا، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ یہ تو میں نے انڈیا آفس لائبریری جا کر خود یہ لیٹر نکلوایا، وہاں پر آپ جائیں ریسرچر کے طور پر تو وہ آپ کو ڈاکومنٹس نکال کے دے دیتے ہیں، وہ میں نے نکلوایا، اور یہ جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے یہ اس سے ہے۔ اسی طرح سے جو ظفر اللہ خان صاحب کا نوٹ ہے اس کی کاپی بھی وہاں پہ اس فائل میں لگی ہوئی ہے، جو کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ریفرنس ہے اس کا۔ لیکن ظفر اللہ خان صاحب ابھی زندہ تھے جب یہ خان صاحب کی کتاب چھپی، اور لاہور کینٹ میں رہتے تھے اپنی بیٹی کے پاس، تو انہوں نے وہ پورا جو میمورینڈم یا نوٹ یا ڈاکومنٹ تھا وہ پریس کو ریلیز کر دیا، اور پاکستان ٹائمز نے جو اس زمانے کا انگریزی کا پاکستان کا بہت بڑا اخبار تھا، اور میری رائے میں ڈان سے بھی زیادہ اس کی کریڈیبلٹی سمجھی جاتی تھی۔ فیض احمد فیض صاحب اس کے ایڈیٹر رہے ہوئے تھے ایک زمانے میں، تو پاکستان ٹائمز نے وہ کمپلیٹ ڈاکومنٹ چھاپ دیا۔ یہ 23 جنوری 1982 کا پاکستان ٹائمز پنجاب پبلک لائبریری میں موجود ہے۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ وہاں جا کے خود سے دیکھ سکتے ہیں کہ ظفر اللہ خان نے اس میں لکھا کیا تھا۔ اب جو ظفر اللہ خان نے لکھا تھا وہ جو اس زمانے میں بحث چھڑی ہوئی تھی لوگوں میں، مختلف تجاویز تھیں، جس میں ایک پاکستان کی تجویز تھی جو کہ رحمت علی نے ایک لفظ دیا تھا پاکستان، اور وہ بر صغیر کے مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا تھا، وہ تجویز تھی۔ دوسری تجویز تھی کہ جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں، صوبے ہیں، ان کو علیحدہ ریاستوں کا درجہ دے دیا جائے، سیپریٹ اسٹیٹس، جو کہ بیسیکلی جو قرارداد ہے اس کے اندر منظور ہو۔ تیسری تجویز یہ تھی کہ ایک آل انڈیا فیڈریشن ہونی چاہیے، نہ آپ سیپریٹ اسٹیٹس جائیں نہ آپ پاکستان جائیں۔ ظفر اللہ خان صاحب نے تینوں کا کمپیریزن کیا۔ اب ایک ایک کر کے لیتے ہیں۔ انہوں نے
پاکستان کی تجویز کے بارے میں جو لکھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. There is, for instance, the Pakistan scheme, which, broadly speaking, seeks to divide India into Muslim and non-Muslim parts. The Muslim part being described as Pakistan. One has only to contemplate the expense, misery, suffering, and horror involved in any such attempt on the scale on which it would be necessary in India. To discard the scheme at once. ظفر اللہ خان صاحب اس میں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی تجویز ہے اس کی بہت بڑی قیمت اٹھانی پڑے گی، اس میں تکالیف ہوں گی، ہارر ہوگا، اور اس طرح کی کوشش کو فوری طور پر رد کر دینا چاہیے، ڈسکارڈ کر دینا چاہیے. یہ ظفر اللہ نے اس نوٹ پہ لکھا جس کو بنیاد بنا کے ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرارداد اس کی بنیاد پہ منظور کی گئی تھی. آگے سنیے. وی آر کنونسڈ دیٹ the scheme is utterly impracticable and would result in nothing but misery and suffering and can therefore make no contribution towards the solution of India's problems. پھر وہ اسی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ یہ ناقابل عمل تجویز ہے اور اس کے نتیجے میں بہت مصائب پیدا ہوں گے، مزری ہوگی، سفرنگ ہوگی، تکالیف ہوں گی، اور یہ انڈیا کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں another very serious objection to the scheme is that it seeks to confine the progress of Muslim faith and culture in India within certain geographical limits than which no greater disservice could be done to Islam. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کی صورت میں جو مسلم فیتھ کو پھیلنے کا موقع ملنا ہے وہ جغرافیائی حدود میں محدود ہو کر رہ جائے گا، اور یہ اسلام کی بہت بڑی ڈس سروس ہوگی، اسلام کی بہت بڑی جو ہے وہ اس کے خلاف ہوگی. یہ بات یہ بھی لکھ رہے ہیں وہ اس میں. اور ایک اور سینٹنس، any critical examination of it carried out by those who are responsible for putting it forward will be sufficient to demonstrate to them the utter impracticality of this scheme.